السلام علیکم اسٹوڈینٹس. بیٹے جو آج ہم ایک چھوٹا سا ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے کلاسیفیکیشن آف پروٹینس. کلاسیفیکیشن آف پروٹینس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے جو انٹروڈکشن آف پروٹین کر لیا ہے. انٹروڈکشن آف پروٹین کے بعد ہم نے جو امائنو ایسڈز اور یہ جو کلاسیفیکیشن آف پروٹینس پڑھیں گے اس میں سے کون کون سے کویسچنس امپورٹنٹ ہیں اور وہ کس طریقے سے پوچھے جا سکتے ہیں بورڈ کے اندر. تو ہم ان کویسچنس کو بھی ڈسکس کریں گے. اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کلاسیفیکیشن آف پروٹینس. اب بیٹے دیکھیں ہم نے آگے ایک ٹاپک آئے گا اسٹرکچرز آف پروٹینس. ہم جب اسٹرکچرز کو ڈسکس کرتے ہیں تو پروٹینس کی جو اسٹرکچرز ہوتی ہیں وہ بہت کمپلیکس ہوتی ہیں. اب مختلف قسم کی پروٹینز مختلف کام سر انجام دیتی ہیں. ڈفرینٹ پروٹینز پرفارم آ ڈفرینٹ فنکشنز. تو اسی لیے یہاں پہ کوئی ایک میتھڈ نہیں ہے جس کے ذریعے ہم پروٹینز کو کلاسیفائی کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو آپ کی بک کے اندر جو ہم آج ٹاپک پڑھیں گے وہ جو کلاسیفیکیشن ہوگی وہ ہوگی آن دا بیسس آف اسٹرکچر آف پروٹینز. تو اسٹوڈنٹس دوبارہ سن لیں, پروٹینز ہے وہ کمپلیکس اسٹرکچر. جو پروٹینز ہیں ان کی جو اسٹرکچر ہوتی ہے بہت کمپلیکس ہوتی ہے. ڈفرینٹ پروٹینز پرفارم ڈفرینٹ فنکشنز. So there is no single method to classify the proteins. However, protein is divided into two groups on the basis of the structures of the proteins. پروٹینز کی کمپلیکس اسٹرکچر ہونے کی وجہ سے یہاں پہ کوئی ایک ایسا میتھڈ نہیں ہے جس کی بیس کے اوپر ہم یہ کہہ سکیں کہ صرف یہی میتھڈ ہے پروٹین کو کلاسیفائی کرنے کا. کیونکہ بیٹے ہم نے جب پڑھا تھا کہ کچھ پروٹینز انزائم ان نیچر ہوتی ہیں, انزائم کا مختلف کام ہوتا ہے. کچھ پروٹین اینٹی باڈیز ہوتی ہیں بیٹے, ان کا بھی مختلف فنکشنز ہیں. کچھ پروٹینز ہیں بیٹے اسٹرکچرل پروٹینز ہیں جو کہ ان کا فنکشن اگین ڈفرینٹ ہے, جن کے سیل کی اسٹرکچر یا کمپوننٹس بنانے میں استعمال ہوتے ہیں. اور کچھ ہوتی ہیں بیٹے کنٹریکٹائل پروٹینز, اگین ان کا الگ سے فنکشن ہے کہ وہ موومنٹ کے اندر استعمال ہوتی ہیں. تو اسی طرح بیٹے کچھ ہوتی ہیں اسٹوریج پروٹینز جو کہ مختلف چیزوں کو یا اسپیشلی انرجی کو اسٹور کرتی ہیں. اس کے بعد کچھ ہوتی ہیں بیٹے ٹرانسپورٹ پروٹینز جو کہ مختلف سبسٹانسز کو ٹرانسپورٹ کرتی ہیں. ڈیو ٹو دا ڈفرینٹ فنکشنز اینڈ ڈفرینٹ ٹائپس آف دا پروٹین از ناٹ کلاسیفائڈ انٹو سنگل میتھڈ. مطلب سنگل میتھڈ کے ذریعے پروٹینز کو کلاسیفائی نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پہ آج ہم جو کلاس پڑھیں گے کلاسیفیکیشن وہ ہوگی کلاسیفیکیشن آن دا بیسس آف اسٹرکچر آف پروٹینز. بیٹے آن دا بیسس آف اسٹرکچر آف پروٹینز کی دو ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے بیٹے فائبرس پروٹین اور دوسری ہوتی ہے گلوبولر پروٹینز. ہم ان کے الگ سے ڈیٹیل میں ان کی کیریکٹرسٹکس اور اس کی ایگزامپلز جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ, لانگ کوسچنز پوچھا جاتا ہے اس میں سے کہ رائٹ ڈاؤن دا کیریکٹرسٹکس آف فائبرس اینڈ گلوبولر پروٹینز. تو سب سے پہلے بیٹے ہم دیکھتے ہیں فائبرس پروٹینز کو. جو فائبرس پروٹینز ہیں their molecules are composed of one or more polypeptide chains. بیٹا جتنی بھی پیپٹائڈ پروٹینز ہوتی ہیں جن کے اندر جو پولی پیپٹائڈ چین ہوتی ہیں وہ ایک یا ایک سے زیادہ ہوتی ہیں. اسی لیے یہ ان کے ان دا فارم آف فبرل کی دھاگے کی شکل میں ریشم باریک دھاگا جو اس کی شکل بنتی ہے ان کی. Their molecules are composed of one or more polypeptide chains. These chains are present in the form of fibrils. اب ان پروٹینز کے اندر جو اسٹرکچر امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیکنڈری اسٹرکچر. اور دوسرا بیٹے یہ جو فائبرس پروٹینز ہوتی ہیں دیز آر انسالوبل. مثال کے طور پر یہ واٹر کے اندر کیا ہوتی ہیں, انسالوبل ہوتی ہیں. بیٹے ان کے کرسٹلائزیشن نہیں ہوتی, یہ نان کرسٹلائن ہے اور الاسٹک ان نیچر ہے, سپرنگ کی طرح. اگر سپرنگ کو ایسے کھینچیں تو اس کو چھوڑتے ہیں تو وہ دوبارہ جو ہے وہ الاسٹیسٹی شو کرتا ہے. تو یہ نان کرسٹلائن ہوتی ہیں, دوسرا الاسٹک ان نیچر ہوتی ہیں. پرفارم اسٹرکچر رول ان دا سیلس اینڈ آرگینزم. اس کا فنکشن ہے بیٹے یہ پروٹین فائبرس پروٹین جو ہے یہ اسٹرکچرل پروٹینز ہے, سیل کے اندر بھی اپنا رول پلے کرتی ہے اور دوسرا آرگینزمس کے اندر بھی. بیٹے یہاں پہ اس کی ایگزامپلس دی ہوئی ہیں. اب ایگزامپلس کے ساتھ آگے میں نے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پروٹینز کہاں کہاں سے حاصل کی جاتی ہیں. جس طرح سلک فائبر ہے ایک پروٹین, یہ فائبرس پروٹین ہے. فرام سلک ورم ان دا اسپائڈر ویب, جو سلک وارم ہوتی ہے اور جو اسپائڈر جو جالا ہوتا ہے بیٹے اس سے اس کو حاصل کرتے ہیں. دوسری ہے مایوسین پروٹین جو کہ فائبرس پروٹین ہے اور یہ مسلس کے اندر ہوتی ہیں. اور تیسری ہوتی ہے بیٹے فائبرن پروٹین جو کہ بلڈ کلاٹنگ میں استعمال ہوتی ہے, یہ بھی فائبرس پروٹین ہے. اس کے بعد ہے کیراٹن پروٹین, یہ بیٹے موجود ہوتی ہے ہیئر اینڈ نیلز کے اندر, ہیئرز اینڈ نیلز ناخن کے اوپر.
تو یہ سلک فائبر، مایوسین، فیبرین اور کیراٹن یہ فائبرس پروٹین ہے بیٹے. اگر یہ فائبرس پروٹینز ہیں تو ان کے اندر یہ تمام خصوصیت ہوگی، مطلب ان کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ پولی پیپٹائڈ کی چین ہوگی، دوسرا سیکنڈری اسٹرکچر ہوگی ان کے اندر، تیسرا بیٹے یہ ایکوس میڈیا کے اندر انسالوبل ہوں گے، چوتھا یہ نان کرسٹلائن اور الاسٹک ان نیچر ہوتی ہیں، اور بیٹے ان کا رول بھی کیا ہوتا ہے؟ اسٹرکچر رول ہوتا ہے. تو یہ فائبرس پروٹینز اور اس کے ایگزامپل. تو اس میں سے MCQs پوچھا لیتے ہیں کہ مایوسین، کیراٹین، سلک فائبر یا فیبرین جو ہے بیٹے یہ کس پروٹینز کی ایگزامپل ہے، بلانگس ٹو وچ کیٹیگری آف دا پروٹینز. یا پھر پوچھ لیتے ہیں بیٹے فائبرس پروٹینز کے اندر جو پروٹین کی اسٹرکچر ہے وہ کون سی کامن ہوتی ہے. یا پھر بعض کا پوچھ لیتے ہیں کہ وچ ون آف دا فالوئنگ پروٹین از الاسٹک ان نیچر. تو الاسٹک ان نیچر جو ہے وہ بھی فائبرس پروٹینز ہوتی ہے. اس کے بعد جو دوسری کلاس ہے بیٹے وہ ہے گلابولر پروٹینز. Have multiple folding of the polypeptide chain, so their chains are spherical or ellipsoidal. اب بیٹے اس کے اندر ملٹیپل فولڈنگ آف پولیپیپٹائڈ چین ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو شیپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اسفیریکل. اور دوسرا آپ دیکھیں جو ملٹیپل فولڈنگ ہوتی ہے بیٹے وہ ہوتی ہے پروٹین کی ٹرشری اسٹرکچر کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گلابولر پروٹینز کے اندر ٹرشری اسٹرکچر ہوتی ہے. تو اس کے بعد یہ بیٹے ایکوس میڈیا کے اندر سالوبل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر سالٹ کا سولوشن ہے وہ اس کے اندر بھی یہ سالوبل ہوتی ہیں. ایسڈ کا سولوشن ہے تو اس کے اندر بھی یہ سالوبل ہوتی ہیں. یا پھر ایکوس الکوہل ہے تو اس کے اندر بھی بیٹے یہ کیا ہوتی ہیں؟ سالوبل ہوتی ہیں. یا پھر بیسز سولوشن ہیں، ان تمام سولوشن کے اندر یہ کیا ہوتی ہے؟ سالوبل ہوتی ہیں. اور جو گلابولر پروٹینز ہیں they can be crystallized اور دوسرا ڈس آرگنائزڈ ود the change in the physical and physiological environment. بیٹے انوائرمنٹ کی جب فزیولوجیکل کنڈیشن اور فزیکل کنڈیشن چینج ہوتی ہے تو اس پروٹین کی جو اسٹرکچر ہے وہ یا جو پروٹین ہے یہ ڈی نیچر ہو جاتی ہے. اب ہم تھوڑا سا کمپیریزن کریں تو وہ جو تھی اس کے اندر 1 اور more پولیپیپٹائڈ چین تھی، اس کے اندر تو تھی بیٹے ملٹیپل فولڈنگ آف پولیپیپٹائڈ چینز ہیں. وہاں پہ سیکنڈری اسٹرکچر تھی، اس کے اندر ٹرشری اسٹرکچر ہے. وہ انسالوبل تھی ایکوس میڈیا کے اندر، یہ سالوبل ہے. وہ نان کرسٹلائز تھی، یہ کرسٹلائزڈ ہے بیٹے. یہ ڈس آرگنائز ہو جاتی ہے ود چینج ان دا فزیکل اینڈ فزیولوجیکل کنڈیشن. بیٹا اس کے اندر جو ایگزامپل ہے وہ ہے انزائمز، اینٹی باڈیز، ہارمونز اینڈ ہیموگلوبن. جو انزائمز ہیں دیز آر گلابولر پروٹینز ان نیچر. انزائم کا جو دوسرا نام ہے بیٹے وہ ہے میٹابولزم ریگولیٹر. یہ میٹابولزم کو کنٹرول کرتے ہیں. اب یہ ان کی جو اسٹرکچر ہوتی ہے گلابولر پروٹین کی وہ ڈس آرگنائز کس طرح ہو جاتی ہے بیٹے؟ جب ٹمپریچر انکریز ہوتا ہے باڈی کا، ہیومن باڈی کا جو نارمل یا آپٹیمم ٹمپریچر ہے وہ ہوتا ہے 37 ڈگری سینٹی گریڈ. اگر 37 سے اوپر جائے گا تو میٹابولزم سٹاپ ہو جائے گا. میٹابولزم کیوں سٹاپ ہو جائے گا بیٹے؟ بخار کی کنڈیشن میں تھوڑی سی ایگزامپل سمجھ لیں. جب انسان کو بخار ہوتا ہے تو اس کنڈیشن کے اندر ٹمپریچر باڈی کا بڑھ جاتا ہے. تو بخار کی کنڈیشن میں میٹابولزم سلو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کسی بھی پیشنٹ کو بھوک وغیرہ نہیں لگتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹمپریچر کے بڑھنے سے جو انزائم پروٹین ہے بیٹے اس کی جو اسٹرکچر ہے وہ ڈی نیچر ہو جاتی ہے، ڈس آرگنائز ہو جاتی ہے. تو اس کی اسٹرکچر ڈس آرگنائز ہونے کی وجہ سے انزائم جو ہے جو کہ میٹابولزم ریگولیٹر ہے یہ صحیح طریقے سے میٹابولزم کو پرفارمنس نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے بھوک نہیں لگتی، میٹابولزم کیا جاتا ہے بیٹے؟ اسٹاپ ہو جاتا ہے. اینٹی باڈیز جو ہے دوسری گلابولر پروٹینز ہیں تو اینٹی باڈیز جو بیٹے ان کا رول ہوتا ہے جیسے ہی کوئی فارن سبسٹانس ہماری باڈی کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو یہ اینٹی باڈیز اس کے اگینسٹ ریزسٹنس یا امیونٹی ڈیولپ کرتے ہیں. ہارمونز جو بیٹے مختلف قسم کے ہارمونز ہوتے ہیں وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں. وہ ہارمونز بھی پروٹین نیچر ہوتے ہیں. انسولین یا گلوکاگون جو بیٹے ہارمونز ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر گلوکوز کی کنسنٹریشن کو مینٹین کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہیموگلوبن ہے بہت امپورٹنٹ پروٹین ہے جو کہ گلوبولر پروٹین ہے بیٹے. تو یہ موجود ہوتی ہے ریڈ بلڈ سیلز کے اندر، اور ریڈ بلڈ سیلز کے اندر ان کا کام ہوتا ہے کہ آکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرتی. اب اگر ہیموگلوبن نہیں ہوگی تو آکسیجن ٹرانسپورٹ نہیں ہوگی. اگر آکسیجن ٹرانسپورٹ نہیں ہوگی بیٹے تو باڈی کے اندر جو ایروبک ریسپائریشن ہے وہ اسٹاپ ہو جائے گا. مین کہ آکسیجن کی موجودگی میں چیزوں کی بریک ڈاؤن نہیں ہوگی. اگر ایروبک ریسپائریشن اسٹاپ ہو جائے گی تو باڈی جو ہے وہ ایب نارمل فنکشن پرفارم کرے گی. تو یہ تھی گلوبولر پروٹین اور اس کی ایگزامپل. جو انزائمز، اینٹی باڈیز، ہارمونز اور ہیموگلوبن ہیں یہ گلوبولر پروٹینز ہیں. اگین اسٹوڈنٹس ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جتنی بھی ایگزامپل ہیں ان کے اندر اوپر والی جنرل کریکٹرسٹکس ساری ہوگی.
اب بیٹے یہ جو ہم نے ٹاپکس پڑھے ہیں، میں نے جو پروٹینز کے بارے میں جتنا ہم نے پڑھ لیا ہے، انٹروڈکشن ٹو پروٹینز، اور اس کے بعد ہے امائنو ایسڈ اور کلاسیفیکیشن آف پروٹین. اس میں سے میں نے ایگزامپلس کے طور پر کہ کس طرح کے کویشچنز آ سکتے ہیں، ایم سی کیوز، شارٹ کویشچنز اور لانگ کویشچن یا مختلف بورڈز کے اندر جو آ چکے ہیں، ان کو میں تھوڑا سا پیٹرن آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں. تو ایک ایم سی کیوز ہے سب سے پہلا، موسٹ آف دا پروٹینز آر میڈ اپ آف ہاؤ مینی امائنو ایسڈز. اب ہم نے ابھی لاسٹ لیکچرز کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ امائنو ایسڈ جو ہے ٹوٹل 170 ٹائپس ہوتی ہیں، 25 جو ہے وہ پروٹینز بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان میں سے موسٹ کمپوننٹ آف موسٹ پروٹین جو ہے وہ 20 امائنو ایسڈ ہوتے ہیں. تو اس کا بیٹے جو آنسر ہے وہ 20 ہے، جو کہ میں نے جو کریکٹ آپشن ہے ان کے وہ میں نے ہائی لائٹس کیے ہوئے. تو اس لیے جو موسٹ آف دا پروٹینز آر میڈ اپ آف ہاؤ مینی امائنو ایسڈ، تو یہاں پہ اسٹوڈنٹ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ 25 کے اوپر ٹک کر دیتے ہیں، لیکن بک کے اندر الگ سے لکھا ہوا ہے. میں نے لیکچرز کے اندر بھی الیبوریٹ کیا تھا، اس کی ایکسپلینیشن کی تھی کہ موسٹ آف کمپوننٹ آف دا پروٹین جو ہے وہ 25 ہے. اس طرح بیٹے پیپٹائڈ بانڈ جو ہے، جب میں نے امائنو ایسڈ کا پڑھایا تھا آپ کو کہ ایک امائنو ایسڈ کا امینو گروپ اور دوسرے امائنو ایسڈ کا کارباکسل گروپ جب آپس میں ریئیکٹ کرتے ہیں تو واٹر مالیکیول ریلیز ہوتا ہے اور ان کے درمیان کاربن اور نائٹروجن کا بانڈ بنتا ہے. That carbon and nitrogen link or carbon nitrogen bond is called as peptide bond. تو آپشن اے جو ہے وہ کریکٹ ہوگا. Keratin is example of fibrous proteins. اب ہم نے کلاسیفیکیشن آف پروٹینز میں ابھی پڑھا ہے کہ جو کیراٹین ہے یہ ایک فائبرس پروٹین ہے. فائبرس پروٹین آپ کو پتہ ہے کہ فائبرس پروٹین جو ہے بیٹے ہم نے پڑھا کہ وہ سیکنڈری اسٹرکچر ہوتی ہے، انسالوبل اینڈ میڈیا ہوتے ہیں، نان کرسٹلائن ہوتی ہیں اور اس کے بعد الاسٹک ان نیچر ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ فائبرس پروٹین ہے، دیٹ از پریزنٹ ان، یہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ تو بلڈ میں نہیں ہوتی بیٹے، یہ مسلس کے اندر بھی نہیں ہوتی، بونز کے اندر بھی نہیں ہوتی. تو نیل اینڈ ہیئر کے اندر یہ پروٹین جو ہے موجود ہوتی ہے، جس کا کریکٹ آپشن ڈی ہوگا. کیراٹین از اے فائبرس پروٹین پریزنٹ ان دی نیل اینڈ ہیئر. Which of the following is a globular proteins? Globular proteins کے ہم نے enzymes, antibodies, hormones اور ہیموگلوبن جو ہے ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے، جو کہ ہیموگلوبن کا میں نے آپ کو فنکشن بتایا کہ ٹرانسپورٹ آف آکسیجن. تو اسی لیے جو امپورٹنٹ فنکشن ہے بیٹے، جو اس کا آپشن ہے وہ بی آپشن کریکٹ ہے، ہیموگلوبن. اب پیپٹائڈ بانڈ از فارمڈ، کس طرح بنتا ہے؟ میں نے کہا تھا ایک امائنو ایسڈ کا امینو گروپ ہوگا اور دوسرے امائنو ایسڈ کا بیٹے کارباکسل گروپ ہوگا. تو ان کے درمیان جو ہے وہ ریئیکشن ہوگا، واٹر مالیکیول ریلیز ہونے سے کاربن نائٹروجن بانڈ بنے گا. تو کارباکسل گروپ اور امینو گروپ کے درمیان جو بیٹے یہ پیپٹائڈ بانڈ جو ہے وہ فارمیشن ہوگی. اس کے بعد جو شارٹ کویسچن پوچھے جا سکتے ہیں، ہم نے امائنو ایسڈ کا جب ٹاپک پڑھا تھا اس میں ہم نے شارٹ کویسچن ڈسکس کر لیے تھے، 3-4 تھے کس طرح پوچھے جا سکتے ہیں کویسچنس کو چینج کر کے. تو اس میں جو کلاسیفیکیشن انٹروڈکشن میں بیٹے وہ پوچھ لیتے ہیں کہ رائٹ اینی 2 اور اینی 3 ڈفرینشیٹ بٹوین فائبرس اینڈ گلوبولر پروٹین. اگر بیٹے شارٹ کویسچن میں آ جائے 2 سے 3 پوائنٹ آپ لکھنے ہیں، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، اس کی ایگزامپل بہت ضروری ہوتی ہے. ایگزامپل آپ نے دینی ہے، 2-3 پوائنٹ لکھ دیں گے ایگزامپلس کے ساتھ، تو آپ کو 2 نمبر پورے مل جائیں گے، ادروائز آپ کے نمبر مائنس ہو جائیں گے. تو اس لیے فائبرس اور گلوبولر پروٹینز کو ڈفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد بیٹے ہم نے فنکشن آف پروٹین جو فنکشن سگنیفیکینس آف پروٹینز پڑھا تھا، اس کے اندر جو فنکشن تھے رائٹ اینی 4 فنکشنز آف دا پروٹینز. تو کچھ 4 فنکشن آپ نے لکھنے ہیں. اسٹرکچرل رول، کچھ انزائمز ان نیچر ہوتے ہیں، کچھ اینٹی باڈیز پروٹینز ہوتی ہیں، کچھ بلڈ کلاٹنگ کے اندر ان کا رول ہوتا ہے، کچھ موومنٹ کے اندر جو کنٹریکٹائل پروٹینز ہوتی ہیں، کچھ اسٹوریج پروٹینز ہوتی ہیں، کچھ ٹرانسپورٹ پروٹینز ہوتی ہیں. تو ان میں سے کچھ 4 فنکشن آپ نے ایکسپلین کر دینے. اس کے بعد ڈفرینشیٹ بٹوین پیپٹائڈ اینڈ ڈائی پیپٹائڈ بانڈ. بیٹے جب میں نے کہا تھا آپ کو کہ پیپٹائڈ بانڈ جو ہوتا ہے، جب 2 امائنو ایسڈ، ایک کا امینو گروپ اور دوسرے کا کارباکسل گروپ آپس میں ریئیکٹ کرتے ہیں تو ان کے درمیان سی ایچ بانڈ بنتا ہے. دیٹ سی ایچ بانڈ از کالڈ ایز پیپٹائڈ بانڈ. ڈائی پیپٹائڈ کا ہوتا ہے بیٹے 2 امائنو ایسڈ یونٹس آپس میں پیپٹائڈ بانڈ کے ذریعے لنک ہوتے ہیں تو وہ بیٹے ایک ڈائی پیپٹائڈ بانڈ بنتا ہے. اس کی آپ نے ایگزامپل دے دینی ہے. when glycine and alanine react chemically with each other, the resulting structure glycine alanine, that is a dipeptide, اور اس کے درمیان کاربن اور نائٹروجن لنک ہوگا. بیٹے جو فنکشن آف پروٹین، یعنی ڈی جی کا بورڈ کے اندر یہ کویسچن آ چکا ہے کہ دا فنکشنز آف پروٹین، ڈی جی کا بورڈ کے اندر یہ لانگ کویسچنز کے حوالے سے رائٹ آف دا فنکشن آف دا پروٹین جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ لانگ کویسچن ہے. اس کے بعد بیٹے مختلف بورڈز کے اندر یہ جو فائبرس اور گلوبولر پروٹینز ہے، رائٹ ڈاؤن دا کریکٹرسٹکس آف فائبرس اینڈ دا گلوبولر پروٹینز، یہ بھی لانگ کویسچن پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس کو بھی بیٹے آپ نے. اس کے بعد
जो अमाइनो एसिड्स में से हमने पढ़े थे कि राइट डाउन द जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइसिन और एलानिन के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड ड्रॉ करें और उसके बाद ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स। तो ये था बेटे हमारा आज का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। हमने उसके अंदर फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स को और उसके एग्जांपल्स के साथ उनकी प्रॉपर्टीज के साथ डिस्कस किया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, छोटा सा टॉपिक था इसलिए इसको एक अलग टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको अलग टॉपिक बना के आपको एक्सप्लेनेशन की गई है। उसमें फिर हमने एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट जो थे वो भी हमने डिस्कस किए, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह पूछे जा सकते हैं जो कि मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर आ चुके हैं। ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए मेरे बेटे।